صحیح بخاری کی حدیث نمبر 699۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ اس پر سے گر پڑے، اس سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آئے تو آپ نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کے اقتداء کی جائے، یعنی کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ، اور جب وہ سامع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم بھی ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امیدی نے آپ کے اس قول جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو کے متعلق کہا کہ یہ ابتدا میں آپ کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخری بیماری میں آپ نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے تھے۔ آپ نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی، اور اصل یہ ہے کہ جو فعل آپ کا آخری ہو اس کو لینا چاہیے اور پھر جو اس سے آخری ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 691۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے؟ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک نے منع کیا ہے کہ امام سے پہلے رکوع سے کھڑا نہیں ہونا، اور جب تک امام سجدے سے سر اٹھا نہ لے اس سے پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھانا، کیونکہ نمازی جو پیچھے امام کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ امام کی اطاعت کریں۔ اگر وہ اطاعت نہیں کرتے تو ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور ان کی وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 693۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو۔ حاکم یعنی کہ سربراہ، حکمران جو آپ کا ہے اس کی سنو اور اطاعت کرو، خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہے۔ اس حدیث کے مطابق جو اس حدیث میں بتایا گیا ہے، آپ اگر کسی ادارے میں ہیں تو اس ادارے کا جو سربراہ ہے اس کی آپ کو سننا بھی اور اطاعت کرنا بھی لازم ہے، یا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا جو سربراہ ہے اس کی سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے۔ یعنی کہ حاکم نے یا سربراہ نے جو بھی حکم یا آرڈر یا رول یا قانون بتائے ہوئے ہیں ان کے مطابق چلنا ہے، اس کے مخالف نہیں چلنا۔ اگر آپ چلو گے تو آپ گنہگار بھی ہوگے۔ اسلام کے مطابق اگر آپ مسلمان ہیں تو اس حدیث کی بھی آپ نے نافرمانی کی اور اپنے حاکم اور سربراہ کی بھی نافرمانی کی، لہذا اس سے بچیں۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 694۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ اس حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام نے نماز صحیح پڑھائی تو آپ کو ثواب ملے گا جو اس کے پیچھے پڑھنے والے نمازی ہیں، اور اگر امام نے نماز میں کوئی غلطی کی تب بھی پیچھے اس کے پڑھنے والے نمازیوں کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو غلطی کا وبال ہے وہ امام کے سر پر آئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 695۔ وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقرر امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام زہری نے فرمایا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھی جب ان باغیوں کے پاس گئے، یعنی کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغی ساتھی تھے، تو ان کا جو سربراہ تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا، تو یہ سوچنے لگے کیا ہم بھی ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں یا ان کے ساتھ اس نماز میں شامل نہ ہوں۔ تو یہ پورا واقعہ ان کے ساتھیوں نے واپس آ کر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ کوئی اگر اچھا کام کرے تو اس کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جاؤ، تو ہر کاموں میں نماز سب سے اچھا کام ہے، تو لہٰذا آپ کو اس نماز میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، اور جب کوئی برا کام کرے تو اس برے کام سے اس سے الگ ہو جاؤ۔ اس لیے کوئی بھی آدمی ہو جب وہ اچھے کام کرے تو آپ اس کا ساتھ دیں، اس کے برے کاموں کی طرف نہ دیکھیں، اور جب وہ برا کام کرے تو اس کے اچھے کاموں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اس کا ساتھ نہ دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 697۔ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ پھر نماز تہجد کے لیے آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو میں بھی اٹھ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا،
لیکن آپ نے مجھے اپنے داہنے طرف کر لیا۔ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھا کر آپ سو گئے، اور میں نے آپ کے خراٹے کی آواز بھی سنی۔ پھر آپ نے فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ یاد رکھنا، جب بھی 2 آدمی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک آدمی جماعت کرائے گا تو دوسرا آدمی ایک قدم پیچھے اس کے دانے طرف کھڑا ہوگا، بائیں طرف کھڑا نہیں ہوگا، دانے طرف کھڑا ہوگا۔ اور جب اس میں تیسرا آدمی شامل ہوگا تو وہ جو ایک قدم پیچھے آدمی ہے دانے طرف، اس کو اشارہ کرے گا پیچھے آنے کے لیے، اور وہ اس پیچھے کھڑے آدمی کے بائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اسی طرح جب چوتھا آدمی شامل ہوگا جماعت میں تو وہ دانے طرف کھڑا ہوگا۔